السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش، علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ۔ سب زمانوں میں بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے بہترین اشخاص جو تھے وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کو جو بہترین اشخاص کا لقب ملا، قرآن نے ان کے القاب کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا لقب، کہیں پر خلفۂ راشدین، کہیں پر عشرہ مبشرہ کے الفاظ سے ان کو نوازا گیا۔ ان کو جو یہ القاب ملے، ان کے پیچھے جو راز تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یعنی جن کو یہ اتنے بڑے القاب ملے، جن کو اتنی بڑی عزت و احترام ملا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اس وجہ سے ان حضرات کو ان القاب سے نوازا گیا۔ ان میں سب سے پہلے جو تھے وہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلیفہ اول بھی تھے۔ ابوبکر صدیق، عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قرشی 573 عیسوی کے اندر اسلام کے پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین صحابی خصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر صحابہ میں ایمان زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المؤمنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعد عام الفیل 2 برس 6 ماہ مکہ تہامہ عرب کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھی والے سال کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے پیغمبر کسی پیش و پیش کے اسلام قبول کر لیا، یعنی کوئی بات چیت نہیں کی، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کے نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر والے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب کی خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابوبکر صدیق نے اسلامی قلمروں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے۔ اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کے بڑے علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر یعنی سموار 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منسوب تمام ایسے واقعات جو ان کے اعلیٰ و ارفع حیثیت و مقام کے خلاف ہیں، الوقتدہ محمد بن صائب کلبی، سیف بن عمر تیمی جیسے کذاب اور وضاع اشخاص نے بیان کیے ہیں،
اور ان حضرات پر علماء اسماء الرجال کی طرف سے مستند کتابوں میں سخت جرح بھی موجود ہے، اور ان باطل قسم کے واقعات تمام حضرات صحابہ کرام کی توثیق عدالت پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ کرام کی جنتی ہونے اور حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو قرآن اور تمام صحیح اور مستند احادیث سے ثابت شدہ ہے، جن کے راوی اہل سنت والجماعت میں عادل اور تصور ثقہ کیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفاء مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتداءً جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے، وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا۔ وہاں ابو قحافہ موجود تھے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تھے، وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضعف پیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات ثقلین کر کے مشرف بالاسلام فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ نے بڑی عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اپنے فرزند ارجمند حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر کے اندر بہت ضعف ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے بارے میں بات کریں، حضرت خیر سلمہ بنت صغر کی ابتدا ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کی شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قلیل جماعت باعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین کفار کے پبانگ دہل میں دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مذہبی جوش اور بے بسی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کے فضائل و محامد پر تقریر کی اور کفار مشرکین کو شرک و بدعت بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کفار مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے، نہایت برہم اور خدانہ ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تیم کو باوجود مشرک ہونے کے اپنے قبیلہ کی ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کر ترس آ گیا اور انہوں نے عام مشرکین کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر ان کو مکان تک پہنچا دیا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق باوجود داردہ اور تکلیف کے اپنے والد کے خاندانی اعضاء کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنے والد کے ساتھ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف بالاسلام ہو گئے۔ حضرت الخیر رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت تک زندہ رہے، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ اگلی قسط کے اندر قبل اسلام ان کی کوششیں، حضرت ابوبکر صدیق کا قبول اسلام اور صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں اسلام لانے والے غربا مساکین اور مظلوموں کی مدد، کفار کے ظلم کی انتہا، ہجرت حبشہ کا قصد، ابی بن خلف کے ساتھ شرط باندھنا، عائشہ صدیقہ کا نکاح، رخصتی، جمیل کو محمد کی نظر نہ آئے، کفار کو مزید اذیت رسانیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی دورے، واقعہ معراج کی تصدیق اور بہت سے واقعات
اگلی قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔